الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. یہ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں جو نازل ہوئی اس کی آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. آپ حضرات نے ایک جگہ کا نام سنا ہوگا، دمشق نام سنا ہوگا، ملک ہے، شہر ہے، جو بھی ہے. وہاں کا ایک سچا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہاں پر ایک قبرستان ہے اور اس قبرستان کے اندر دنیا بھر کے مردے. یہ واقعہ بیان کرنے والا وہاں کا گورکن ہے، قبریں کھودنے والا، میت کو قبر میں رکھنے والا، اس کا اپنا ذاتی بیان ہے. ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ ایک قبر تیار کر لو. اس کے کہنے پر میں نے قبر تیار کی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا اور جنازے کو اٹھا کر جب قبر میں رکھا، ابھی میں جنازے کو قبر میں رکھ کر اس کو پیک کرنے کی تیاری میں تھا کہ یک دم میں نے دیکھا کہ دو نورانی شخصیت کے مالک احباب آئے اور جنازے کو لے کر غائب ہو گئے. اس معاملے کو دیکھ کر میں ایک دم بے ہوش ہو گیا. تو قبر کے اوپر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ آنے والے ان کو نظر نہیں آئے. مجھے بے ہوش دیکھ کر پانی وغیرہ چھڑکاؤ کر کے مجھے اٹھایا اور مجھ سے پوچھا کیا ہوا. کہا کہ میں نے اس طرح کا معاملہ دیکھا ہے اور یہ دیکھو قبر خالی پڑی ہوئی ہے. اس مردے کو بھی اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا، وہ مردہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں. اس طرح دو بندے آئے اور آ کر وہ مردے کو اٹھا کر لے کر غائب ہو گئے. اوپر والوں نے دیکھا، وہ بھی بڑے حیران ہوئے. چنانچہ بات آئی گئی ہو گئی. 6-7 مہینے کے بعد وہی عورت دوبارہ آئی اس گورکن کے پاس اور آ کر اس سے کہا کہ قبر تیار کرو. دوبارہ قبر تیار کی گئی اور قبر کے اندر جب میت کو رکھا گیا تو یہی گورکن تھا. اب جب دوبارہ قبر کے اندر مردہ رکھا گیا، دوبارہ 2 بندے آئے اور میت کو اٹھا کر غائب ہو گئے. لیکن گورکن اس مرتبہ بے ہوش نہ ہوا. اس مرتبہ بے ہوش نہ ہوا تو وہ فوراً باہر نکلا اور اس عورت کے پیچھے گیا اور کہا کہ اللہ کی بندی آپ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو اور یہ جو لاش ہے یہ کس کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو اس بات سے کیا سروکار، آپ کا کام ہے قبریں کھودنا یا مردوں کو دفنانا. کہ جو کوئی بھی اگر نہیں سچ بتائے، کیونکہ آپ وہی خاتون تو نہیں ہیں کہ جو پہلے بھی آئی ہوں. لیکن عورت کوئی جواب نہیں دے رہی تھی. عورت نے کہا وجہ تو بتاؤ. اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے تھے. اس عورت نے کہا میرے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا 8 مہینے پہلے انتقال ہوا اور ایک بیٹے کا آج انتقال ہوا. وہ جو 8 مہینے پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہوا تھا وہ طالب علم تھا. وہ کیا تھا؟ طالب علم تھا، اللہ کے دین کو سیکھنے والا تھا. اور یہ جو آج میرے بیٹے کا انتقال ہوا یہ طالب علم تو نہیں تھا، البتہ اس میرے بیٹے پر یہ خرچ کیا کرتا تھا، اس میرے بیٹے پر خرچ کیا کرتا تھا. یہ 2 آنے والے کون تھے؟ یہ 2 فرشتے تھے. یہ کون تھے؟ فرشتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو دنیا والوں کی نظر میں دکھانے کے لیے، بتلانے کے لیے اس واقعے کو ظاہر کیا کہ علم دین کا طلب کرنے والا اور علم دین کے طلب کرنے والے پر خرچ کرنے والا، ان کا مقام اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے. اس گورکن کو جب اس بات کا پتہ چلا، اس نے سارا کام وغیرہ چھوڑا اور سیدھا مدرسے میں چلا گیا اور مدرسے میں جا کر کہنے لگا کہ مجھے علم دین سیکھنا ہے. اس وقت گورکن کی عمر تھی 45 سال. کتنی عمر تھی؟ 45 سال. اگلوں نے جب واقعہ پوچھا کیا وجہ ہے، اب تمہیں علم کا خیال کیوں آ گیا، انہوں نے پورا واقعہ بتلایا اور پھر علم دین سیکھنا شروع کیا. یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا، یہ کل کا گورکن جب مدرسے میں جا کر پڑھا تو پھر یہ دمشق کا مفتی اعظم بن گیا. اتنا بڑا اللہ نے مقام اس کو دیا. میں اور آپ جو قرآن کریم کے درس میں بیٹھتے ہیں، صرف برکت کے لیے نہ بیٹھا جائے، صرف ثواب کی نیت سے نہ بیٹھا جائے،
بلکہ ہم میں سے ہر بندہ یہ نیت کرے میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ، اللہ کے قرآن کو سیکھنا ہے ترجمے کے ساتھ، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ اگر اس نیت کے بعد قرآن کے ختم سے پہلے اگر ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو ہمارا یہ عمل بھی اللہ کے قابل قبول ہوگا۔ اور دوسرا پیغام اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر یا ہمارے رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو دین کا علم پڑھتا ہے، جو دین کا علم سیکھتا ہے، اس پر ہم جتنا زیادہ ہو سکے خرچ کریں۔ اس لیے کہ سارے لوگ اگر مدرسے میں چلے گئے تو دودھ کون بیچے گا، اسٹیٹ کون چلائے گا، میکینک کا کام کون کرے گا، دنیا داری کے تقاضوں کو کون پورا کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یا تو عالم بنو، سب سے اول درجہ تو عالم کا ہے، ٹھیک ہے، یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا پھر ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ٹھیک ہے، یا تو عالم بن جاؤ کہ سیکھ کر دوسروں کو سکھاؤ یا پھر طالب علم بن جاؤ کہ سیکھنے والے بن جاؤ، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر کیا بن جاؤ؟ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ چوتھی چیز مت بننا، وہ کیا ہے؟ رکاوٹ مت بننا، ان کے راستے کی رکاوٹ مت بننا۔ بہت سارے طلباء عزیز، بہت سارے دیندار لوگ صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ بڑا آگے صوفی شلوار کے پائنچے اوپر ہو گئے، اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن دیندار بچہ ہمارے خاندان کا ہماری شادی میں آ جائے، اگر وہ عام بچوں کی سی اگر کٹنگ کر کے نہیں آتا، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ یہ جہاں بھی بنائے گا، اللہ وہ جہاں بھی بنائے گا، ٹھیک ہے۔ غیبت کے متعلق اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ کتنا بڑا گناہ ہے نا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت میں سے بھی جو سب سے زہریلا گوشت ہوتا ہے نا، وہ علماء کرام کی غیبت کیا گوشت ہوتا ہے، تو علماء کی جو غیبت کی جائے۔ اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے، ظاہر ہے کہ عالم دین کی توہین کیوں کرے گا؟ اس کے علم کی وجہ سے کرے گا۔ اگر اس کی توہین کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کے اندر کسی عالم دین کو پیدا نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے پہلے سے کہہ دیا عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ چوتھا کام مت کرنا کہ ان سے نفرت کرنے والے مت بننا، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی جناب؟ بات نمبر 2، بادشاہ سلامت چلے گئے، کس کے پاس؟ ایک درویش کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس۔ اللہ والے لگے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، تسبیحات کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ گئے اللہ والے کے پاس اور جا کر کہنے لگے کہ یہ جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس وظیفے کی بنیاد پر آپ کو قوت اور طاقت، آپ کسی پر دم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ وظیفہ مجھے سکھا دیں۔ اللہ والے نے کہا کہ بھیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ جو الفاظ رٹے رٹائے میں آپ کو بتلا دوں اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ میرے ماتحت میری رعایا میں رہنے والا اور مجھے وظیفہ نہیں سکھلاتا۔ بادشاہ نے کسی اور کرائے کے بزرگ کو پکڑا، اس کو پیسے ویسے دیے اور وظیفہ اس سے حاصل کر لیا، اور وظیفہ حاصل کرنے کے بعد چلا کاٹا، چلا کاٹنے کے بعد ایک مقام تک پہنچ گیا، لیکن بادشاہ نے محسوس کیا کہ میرے دم کرنے پر اگلا بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بڑا پریشان ہوا کہ بھئی کلمہ میں بھی وہی پڑھتا ہوں، کلمہ جو وہ بندہ پڑھتا ہے، آخر اس میں میرے کلام میں اور اس کے کلام میں، میری پھونک میں اور اس کی پھونک میں فرق کیوں ہے؟ اللہ والے کو بلایا جی، اللہ والے کو بلانے کے بعد دربار میں کھڑا کیا اور دربار میں کھڑا کر کے کہا کہ جی یہ کیا بات ہے، آپ نے مجھے نہیں دیا تھا، میں نے تو حاصل کر لیا، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں پھونک مارتا ہوں تو وہ کرامت نہیں ہوتی۔ اللہ والے عقل مند تھے، سمجھ گئے کہ موٹی کھوپڑی والا ہے، ان کو اگر ویسے سمجھائیں گے تو شاید سمجھ میں نہ آئے۔
اللہ والے نے وہیں پر کھڑے کھڑے بادشاہ کے دونوں طرف جو گارڈ تھے نا ان کو کہا بادشاہ کو گرفتار کرو. کیا کہا؟ بادشاہ کو گرفتار کرو. بادشاہ ہنسنے لگ گیا, کیا باولا ہو گیا. حضرت نے تھوڑا اور غصے میں کہا بھائی گرفتار کرو اس کو. بادشاہ کو اور غصہ چڑھنا شروع ہو گیا, کیا کہہ رہا ہے. تیسری مرتبہ اور بالکل غصے کی حالت میں کہا بھائی بادشاہ کو گرفتار کرو. اب اتنے میں بادشاہ کو تیز تو آنا تھا. بادشاہ نے فوراً کہا اس کو گرفتار کرو. یکدم سارے کے سارے گارڈ آئے اور گنے تان لی اور اس کو گرفتار کر لیا. گرفتار ہو گئے. اب حضرت والا مسکرائے, کہا میں تمہیں بات سمجھانا چاہتا تھا, میں تمہیں بات سمجھانا چاہتا تھا. میں نے بھی کہا کہ گرفتار کرو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, پر میرے کہنے پر بجائے اس کے کہ یہ تمہیں گرفتار کر دے, یہ سارے مجھ پر غصہ ہو رہے تھے اور تم نے 1 مرتبہ کہا کہ یہ سارے فوراً مجھے گرفتار کرنے کے لیے اور مارنے مورنے کے لیے تیار ہو گئے. دونوں باتوں میں فرق سمجھ میں آیا. اس نے کہا نہیں, کہا بادشاہ سلامت, بات یہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی ہے. اس محنت کے بعد آپ کی زبان سے نکلنے والا کلام اگلوں پر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں تک نہیں پہنچا, اس بنیاد پر میری بات کا ان لوگوں پر اثر نہیں ہوتا. یہی حال ان وظائف کا بھی ہے کہ جو میں پڑھتا ہوں ایک مقام تک پہنچا ہوں تو پیچھے میری محنت ہے, پھر وہ کلام میں پڑھ کر دم کرتا ہوں اس میں اثر ہوتا ہے. آپ نے پیچھے محنت نہیں کی, آپ نے چوٹی کو ہاتھ میں لے لیا, اس کا اثر نہیں ہوگا. ہمارے بڑے یہ واقعہ سنا کر قرآن کریم کی مثال دیتے ہیں. یہی قرآن ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے والا ہے. لیکن میری اور آپ کی زندگی اگر اس قرآن کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہی تو وجہ کیا ہے؟ محنت کی کمی ہے, محنت کی. ورنہ قرآن اپنی پاور آج بھی رکھتا ہے, قرآن اپنی پاور آج بھی رکھتا ہے. لیکن معاملہ کیا ہے, اس سے پاور حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, اللہ ہے, حضرت موسیٰ پیغمبر تھے, فرعون ناجائز خدا بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کے ماننے والے بھی تھے, اللہ کے ماننے والے بھی تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ فرعونیوں نے کہا فرعون سے کہ یار بات یہ ہم تجھے خدا مانتے ہیں, لیکن مسئلہ یہاں پر گڑبڑ ہے کہ جو موسیٰ کے رب کو مانتے ہیں, موسیٰ کا رب ان کی زمینوں پر بارش برساتا ہے, ہماری زمین پر بارش نہیں ہو رہی, تو ہمارا خدا ذرا بارش تو برسا. اب بارش برسانا یہ تو وہ کام ہے جو خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ فرعون کے زمانے میں چائنا تو تھا نہیں کہ مصنوعی بارش ہو جائے. اب فرعون نے کہا پیغام رہو, صبح دیکھنا بارش ہو جائے گی, صبح دیکھنا کیا ہو جائے گی, بارش ہو جائے گی. اللہ کی شان رات کو شیاطین کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا, شیطان سے پوری مطلب وہ ہوئی, اب ان کے ساز باز منصوبہ بنایا اور جتنے بھی فرعونی تھے ان کی زمینوں کے اوپر شیطان نے رات کو اپنی اولاد سمیت پیشاب کر دیا, زمین گیلی ہو گئی نا. اب صبح جب فرعونی اٹھے تو دیکھا کہ واقعتاً زمین گیلی ہے اور واقعی ہمارا خدا تو خدا ہے. آ کر شکریہ ادا کیا. ٹھیک ہے, یہ چوڑا ہو گیا کہ ہم نے نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا لیکن مسئلہ ایک اور ہے کہ موسیٰ کا رب جب بارش برساتا ہے تو بارش کے بعد زمین سے خوشبو آتی ہے, اور آپ نے جو بارش برسائی ہے اس کے بعد زمین سے بدبو آ رہی ہے. اب فرعون کے پاس اس کا جواب تو کوئی نہیں تھا نا. اس نے فوراً کیا کہا, اگر میری بارش کے بعد بھی خوشبو آتی تو کیسے پتہ چلتا کہ موسیٰ کے رب نے برسائی ہے یا تمہارے رب نے برسائی ہے. آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, اس کو پڑھنے پر اللہ کی طرف سے انعامات آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن قرآن پڑھ کر اگر دل تنگ ہو رہا ہے تو قرآن کریم کو غلط نیت سے پڑھا جا رہا ہوگا, غلط طریقے سے پڑھا جا رہا ہوگا, غلط کام کے لیے پڑھا جا رہا ہوگا. اس بنیاد پر قرآن اثر انداز نہیں ہوتا. تو آپ تمام احباب نیت کریں کہ بھیا قرآن کو اپنی زندگی کے ساتھ ایسے جوڑنا ہے جیسے کھانا لازم, جیسا کہ پینا لازم, جیسا کہ گھر کے اندر سونا لازم, اس طریقے سے قرآن بھی لازم ہو جائے. آ رہی سمجھ رہی میں؟ ٹھیک ہے, اب جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کم سے کم اتنا تو کر لیں, اپنی اولاد کو پڑھوا دیں.
جن کو نہیں آتا اپنی اولاد کو پڑھوا دیں. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کا احترام ہی کر لے, قرآن کا احترام ہی کر لے. کافی دنوں سے دل میں یہ بات آ رہی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر مسائل بہت زیادہ خراب ہو جائیں, پریشانیاں بہت زیادہ خراب ہو جائیں, قرآن کریم کا احترام کرنا شروع کر دیں. اب قرآن کا احترام کیسے کریں؟ وہ سامنے دیکھیں سارے, ادھر دیکھیں, یہ کیا ہے سارے؟ کیا یہ قرآن اس طریقے سے ہونا ہماری غیرت گوارا کرے گی؟ بولیے. ہمارے گھر پر کوئی ایسی الماری ہے کہ جس کے اندر ایسے کپڑے رکھے ہوئے ہوں اور ان کے اوپر دھول مٹی چڑھی ہوئی ہو؟ بولو. ادھر سامنے دیکھیں, قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اس قرآن کریم کا ادب کیا ہے؟ اس قرآن کا ادب, اس کو پڑھا جائے. اس قرآن کریم کا ادب, اس کو چوما جائے, چاٹا جائے. لیکن اس قرآن کریم کا ادب یہ بھی ہے, اس قرآن کریم کو غلاف کے اندر بند کر کے احترام رکھا جائے. آ رہی سمجھ میں؟ اس کو آپ بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے نا, نہیں چھو سکتے نا. سامنے مٹی کتنی جمی ہوئی ہے قرآن پر. اب ہمارے حالات کے بگڑنے کی بنیادی وجہ اس قرآن کریم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. ایسا کہ وہ سامنے دیکھو ٹینکی کے پاس شہید اوراق رکھے ہوئے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے. خدا کی قسم قرآن کی بے حرمتی ہوگی, اللہ اس علاقے کو کبھی بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. بھلے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو, اس مسجد پر بھی خدا کی رحمت کی نگاہ نہیں بڑھے گی. سلطان محمود غزنوی صاحب رحمہ اللہ نے اتنا بڑا مار کا سر کیا, اس کے پیچھے ان کی محنت تو اپنی جگہ پر, لیکن وہ آخری رات جو تھی سلطان نے جا کر گزاری تھی. وجہ جو اس کے لیے چبوترا بنا, جو اس کے لیے اپنا وہ جھگی سی بنائی گئی تھی, اس جھگی کے اندر ایک قرآن کریم بھی تھا. اس جھگی کے اندر ایک قرآن کریم بھی رکھا ہوا تھا. اب اس نے یہ سوچا کہ اگر اس طرف پاؤں کرتا ہوں تو قبلہ, اس طرف کرتا ہوں تو قبلہ, اس طرف کرتا ہوں تو مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس, اس طرف اگر پاؤں کرتا ہوں تو سامنے قرآن, اس طرف کرتا ہوں تو سامنے قرآن, اور چوتھی طرف اگر پاؤں کرتے ہیں تو خیمے سے پاؤں باہر جاتے ہیں, دشمن کو حملہ کرنے کا وہ ہے. اس وجہ سے کہ قرآن کریم کی طرف پاؤں نہ ہو جائیں, وہ ساری رات نہیں سوئے. اللہ نے صبح اتنا بڑا مقام ان کو دیا, آج تک ہماری گردنیں احترام ان کے سامنے جھک جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ قرآن کریم کے ادب سے بالکل آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جناب, ان قرآن کریم کو صاف کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے. قرآن کریم صاف ہو جائے, اس کے بعد قرآن کو غلاف کے اندر رکھنا ہے. ہو گیا, اس قرآن کریم کو پھر پڑھنا ہے, تب کہیں جا کر یہ قرآن ہمارے اندر میں اترے گا. ورنہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کے پاس قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا, لیکن وہ کامیاب ہو گئے. ہمارے پاس کتابی شکل میں قرآن موجود, لیکن اس کے باوجود ہم اس درجے کو تو درکنار ہے, ہم تو ان کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ گئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھروں پر قرآن ہے. بولو. اب خود اپنے اپنے دماغ میں بیٹھ کر سوچیں کہ رات کو ہمارے پاؤں کس طرف ہوتے ہیں. خود سوچ لیں. اگر قرآن کی طرف ہوتے ہیں بہت بڑی بے ادبی ہے. اس قرآن کو تو اتنا ادب ہے جناب, قرآن کے اوپر صرف قرآن رکھ سکتے ہو, قرآن کے اوپر حدیث کی کتاب بھی نہیں رکھ سکتے, قرآن کے اوپر قرآن کی تفسیر بھی نہیں رکھ سکتے. اتنا احترام. قرآن پر ٹیگ نہیں لگا سکتے. قرآن کو تو چھوڑو, اس ڈیسک پر جس پر قرآن رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیگ نہیں لگا سکتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم قرآن کریم کے ادب کے معاملے کے اندر بالکل 0/0 ہیں. گھر پر ٹی وی بھی ہے, اسی کمرے میں اللہ کا قرآن بھی, گھر کے اندر تصویر بھی لگی ہے اور اسی کمرے کے اندر اللہ کا قرآن بھی ہے. کتنی بڑی زیادتی ہے کہ نہیں؟ میں نہیں کہتا آپ گھروں سے ٹی ویاں نکالیں, نہ نکالیں, آپ دعا کریں اللہ کرے جنازے کی چارپائی کے ساتھ جائے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. قرآن کو تو احترام کرو, قرآن کو تو احترام کرو. آ رہی سمجھ میں؟ قرآن کریم کا احترام ہوگا, معاملات بنیں گے. اللہ کے نبی نے 23 سالہ نبوی زندگی کا نچوڑ جو ہمارے سامنے رکھ دیا, وہ 2 چیزیں ہیں, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. 2 چیزیں ہیں بھیا, قیامت کی صبح تک کام آنے والی. ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک پاک پیغمبر کا فرمان ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس قرآن کریم کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ قرآن تعداد میں بے شمار, لیکن قرآن صرف نقوش تک, الفاظ کی حد تک موجود ہیں.
دل کے اندر کبھی بھی دل کے اندر ایک لفظ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو قرآن کا احترام کرنا ہے نا, قرآن کا احترام کرنا ہے نا, قرآن کا احترام ہر لحاظ سے, جس لحاظ سے بھی, ٹھیک ہے, جس لحاظ سے بھی ممکن ہو. ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر پہلے قرآن دیا جاتا تھا, یاد ہے آپ حضرات کو؟ اب پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اب قرآن کریم دیا جاتا تھا, پھر قرآن کریم دینے کے بعد جب وہ بہن بیٹی اپنے گھر پر جاتی تھی تو وہاں پر بٹھا کر سب سے پہلے اس سے قرآن پڑھوایا جاتا تھا. اب پتہ نہیں وہ چکر ہوتا کہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں الحمدللہ نیک گھرانہ جنم لیتا تھا. اب تو ظاہر سی بات ہے جو روانگی ہوتی ہے وہ شادی حال سے ہوتی ہے اور اس کے سامنے ہوتی ہے, تو قرآن کہاں ہوتا ہے؟ بولو قرآن کہاں ہوتا ہے؟ قرآن نہیں ہوتا. تو قرآن ہمارے ترتیب سے, طریقے سے ہمارے گھروں سے نکل گیا, اور یہ ہماری بڑی پریشانی کی بات ہے. ٹھیک ہے جناب والا, قرآن پڑھیں گے. اب اگلا سوال, ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اگلا سوال, ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس بندے کی زندگی میں جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا قرآن سے دور ہوگا, جتنے زیادہ گناہ ہوں. مولانا اعظم طارق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا, اس میں نے کلپ سنا, فرمانے لگے کہ ہمیں جیل کے اندر ایسی کال کوٹلی کے اندر بند کیا گیا کہ ہمارا دم گھٹتا تھا, اور ہم تمنا کر رہے تھے کہ اس سے تو موت بہتر ہے, ہمیں مار دیا جائے. 108 دن تک ہمیں اس کال کوٹلی میں رکھا گیا جہاں پر سانس لینا دشوار تھا, لیکن اللہ کا فضل ہے 108 دن کے بعد ہم جب باہر نکلے تو 108 قرآن کریم ہم نے ختم کر لیے. سمجھ لیا؟ اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہیں آتی؟ اس کی بنیادی وجہ, ہم قرآن کریم سے دور ہوئے نہیں, اپنے گناہوں کی وجہ سے قرآن سے دور کر دیے گئے. 4 چیزیں ہیں جناب, 4 جن سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا. نمبر 1 آسمان. لال خان, جب سے آپ پیدا ہوئے آپ نے آسمان کو دیکھا, کبھی آسمان سے دل بھرا یار یہ نیلا کلر چینج ہونا چاہیے؟ کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا. فوجی برا, نمبر 1 آسمان. جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے لے کر, اس سے بھی پہلے سے لے کر آج تک, اور آج سے لے کر قیامت تک آپ کسی انسان کی زبان سے یہ بات نہیں سنیں گے یار یہ کلر پرانا ہو گیا ذرا چینج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی پریشانی آئے گی ہم یوں لیٹ جائیں گے اور اسی کلر کو دیکھتے رہیں گے, اللہ ہماری پریشانی کو بھی دور کر دیتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ نمبر 2 پانی. نمبر 2 پانی. پیدائش سے لے کر آج تک اس پانی کی ہم محتاج, اور مرتے دم تک محتاج. آج تک کسی بھی انسان کا پانی سے دل نہیں بھرا. ڈاکٹر کہتے ہیں گردے والوں کو ڈائلیسس پر جو ہوتے ہیں پانی نہ پیو, اور وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پانی کی طلب ہر بندے کو ہوتی ہے, مرتے دم تک ہوتی ہے. سرکار نے تو یہاں تک فرمایا کہ مرتے وقت گناہگار کو اتنی پیاس لگتی ہے اگر وہ 7 سمندر بھی پی جائے اس کی پیاس نہ بجھے. یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہی میدان محشر میں پہنچیں گے سب سے پہلے ہمارے پیغمبر ہمیں حوض کوثر سے جام پلانے کے لیے کھڑے. پانی سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا. نمبر 3 بیت اللہ شریف. کعبۃ اللہ. کعبۃ اللہ کیا ایک 4 دیواری ہے, اس کے اندر کوئی نقش و نگار نہیں, ایک کالا سا کپڑا ہے اس کے اوپر آیات کریمہ لکھی ہیں. لیکن کعبۃ اللہ کو انسان جب دیکھتا ہے, اللہ کی قسم میں خود عینی شاہد ہوں کہ لوگوں کا دل کعبے سے نہیں بھرتا, دیکھتا رہتا ہے. اور نمبر 4 اللہ کا قرآن. جس بندے کی زندگی کے اندر قرآن کریم ہوگا, جس بندے کی زندگی کے اندر گناہ نہیں ہوں گے, اس کا دل قرآن کریم کی تلاوت سے کبھی بھی نہیں بھرے گا. تو ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے, وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے. وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اپنے آپ سے گناہوں کو دور کریں تاکہ قرآن کریم کے قریب ہو جائیں. پھر یہ قرآن ہمارے لیے حجت بھی ہوگا, ہمارے لیے سفارشی بھی ہوگا. کل قیامت والے دن اللہ میاں کی بارگاہ میں جھگڑالو بھی ہوگا, خدا یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا. آ رہی سمجھ میں؟ تلاوت کریں گے انشاءاللہ. کتنی تلاوت کریں گے جی؟ وہ ایک آیت ہی پڑھ لیں, ایک رکوع ہی پڑھ لیں, ایک پارہ ہی پڑھ لیں,
حضرت جی پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرمانے لگے مجھے ملتان میں یا کسی جگہ پر ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اتنا بوڑھا کہ اس کے باقاعدہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ والی اپنا بھویں، یہ بھی نیچے کو جھک گئی تھی سفیدی کی وجہ سے۔ مجھ سے ملاقات ہوئی اور مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت جی جس دن میں بیت ہوا تھا اس دن کو آج 46 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنا؟ 46 سال کا۔ اور جس دن بیت ہوا تھا میرے مرشد نے مجھ سے کہا تھا روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرنا، وہ دن اور آج کا دن 46 سال کے اندر بھلے غمی ہو، خوشی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، سفر ہو، حضر ہو، کبھی بھی 1 پارے کی تلاوت مجھ سے نہیں چھوٹی۔ کتنی بڑی دولت ہے کہ نہیں ذرا؟ اور ہم معمولی اذکار پر جو تلاوت کرنے والے بھی ہیں نا، وہ تلاوت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جن کو قرآن نہیں آتا بھیا وہ نیت کر لیں، اور جن کو آتا ہے وہ پڑھنے کا اہتمام کر رہے، اور جن کو نہیں آتا اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو آسان سا حل کیا ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کے قریب بیٹھ کر سن لیا کریں، ان پر خرچ کر دیا کریں۔ کیا کیا کریں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت بنا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے؟ آخرت بنا دے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ بھیا جو حافظ قرآن ہے وہ 10 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا، لیکن سوال ہے کہ 10 بندے کون سے ہوں گے؟ فرمایا علماء نے 10 بندوں سے مراد وہ بندے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے اس کے ساتھ کوپریٹو تھے، مطلب اس کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ فوجی میرا سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ مال جو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اندر ڈالا ہوتا ہے اس کو نکالا کرو، خرچ کیا کرو علماء پر، خرچ کیا کرو طلباء پر، خرچ کیا کرو۔ یہ نہیں کہ جی وہ فلاں کو دے دیں گے، یہاں پر بس نام لینا مناسب نہیں ہے۔ جتنے غیر ضروری کام ہیں ان تمام غیر ضروری کاموں کے اندر ہماری عوام کا پیسہ لگتا ہے۔ ہاں بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے ٹرافی قیمت میں، ٹھیک ہے، 5,000 10,000 15,000، یہ ذرا اسٹیڈیم بن جائے جی، اس کے لیے پیسے نکالو جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا مال حلال ہے تو بھی حساب ہے، مال حرام ہے تو وبال ہے، ٹھیک ہے۔ جس مال کا حساب نہیں ہونا وہ مال وہ ہے جو اللہ کے نام پر یا اللہ کے دین کے لیے لگے گا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو صرف 1 روپیہ دیا، تو میری جان اس 1 روپے کا بھی اگر حساب ہو گیا نا، خدا کی قسم ہمارے پکڑ ہو جائے گی۔ تو کافی دن ہو گئے ماشاءاللہ نوٹ کیا جا رہا تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، میں نے کہا بتا دوں ہمارا فرض ہے یہ پیسہ کہیں وبال جان نہ بن جائے۔ یاد رکھیے گا باقی پیسہ آپ کا ہے، میرے باپ کا تو پیسہ نہیں ہے کہ میں آپ کو منع کروں گا، لیکن جو لہرا لہرا کر نوٹ دیتے ہو، بڑے بڑے اعلانات کرتے ہو، اللہ کی قسم کوئی پکڑ نہ ہو جائے، پوچھے گا ضرور اللہ۔ اب اللہ کے نبی گھر سے نکلے بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر، ابو بکر صدیق بھی نکلے بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر، راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر بھی نکلے بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر، ان کی بھی ملاقات ہو گئی۔ یہ تینوں چلے گئے ایک انصاری کے گھر پر، ایک انصاری کے گھر پر، وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی بیگم نے دیکھا کہ کائنات کے بہترین لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ شوہر باہر گئے ہیں ابھی آتے ہی ہوں گے، تو جلدی میں انہوں نے اپنا جو کچھ گھر پر تھا کھجوریں وغیرہ تھی وہ سرکار کے آگے رکھ لی۔ اب ان تینوں حضرات نے کھایا۔ اب کھجور جب کھائی نا، اللہ کے نبی نے کھانے کے بعد کہا اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ کس کے بارے میں؟ اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو مجھے بتلاؤ کہ اتنی زیادہ پریشانی کے بعد اگر ایک کھجور ملتی ہے، اگر اس کے بارے میں بھی اللہ نے پوچھنا ہے، تو یہ جو ہزاروں کی تعداد میں خسروں پر اور ہزاروں کی تعداد میں کلچر ڈے کے نام پر، ہزاروں کی تعداد میں شادی بیاہ کے اندر رنڈیوں پر جو پیسہ لٹایا جاتا ہے، کیا خدا نہیں پوچھے گا؟ بولو بولو، پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ لہذا مال کمانا کمال نہیں ہے، مال تو کوٹھے پر بیٹھنے والی عورت بھی کماتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ مال کو کمانے کے بعد مال کو جگہ تک پہنچایا جائے اور دماغ میں یہ بات رکھی جائے اللہ نے پوچھنا ہے۔ اللہ نے کیا کرنا ہے؟ پوچھنا ہے۔ 5 سوال ہے نا بھیا، 5 سارے سنگل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مال اور زندگی کے بارے میں ڈبل سوال ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ زندگی کے بارے میں کس کام میں لگائی، جوانی کس کام میں لگائی، ڈبل ہو گیا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا، کیا جواب دو گے؟ جی وہ ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ 13 کنجریاں آ گئی تھی، ہم نے 13 کنجریوں پر پیسے لوٹائے تھے، ویڈیوز موجود ہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا آپ کے سامنے۔ ہمارے علاقے میں یہ کلچر ڈے منایا جا رہا تھا، اس پر ظاہر ہے کہ گانے والی آئی تھی،
پیسہ تو لوٹانا تھا، نہ لوٹاتے نہ کٹ جاتی. یہ جواب دو گے؟ بولو، دے سکو گے جواب؟ وہاں پر رسول اللہ بھی کھڑے ہوں گے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے لیے مال کو اللہ کی نعمت سمجھو. میں نے آپ کو مصرف بتا دیا، میں نے آپ کو جگہ بتلا دی. اگر مال بہت زیادہ ہے، پیٹ میں مروڑ ہے، کیا نکالنا ہی نکالنا ہے، تو یا تو طالب علموں پر خرچ کرو، یا کسی بیوہ پر خرچ کرو، یا کسی مسکین پر خرچ کرو، تاکہ آخرت تو بن جائے. اس مال کو غلط کاموں میں لگا کر بعد میں کہتے مولانا آپ کی بات میں اثر نہیں، مولانا آپ کی بات میں اثر نہیں. ظالم کے بچے پیچھے تو حرام خور سارا خود ہے. حجاج بن یوسف کو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ حجاج بن یوسف نے 99,000 بندوں کو قتل کیا تو پیچھے اس کی گھٹی کے اندر خون شامل تھا. اس کو مزہ آتا تھا، وہ مارتا تھا. ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہے، باہر سے پیچھے حرام کی پیداوار، ایک لقمہ چلا گیا یہ حرام کا. حجاج بن یوسف، آج چونکہ بات چل گئی، حجاج بن یوسف کو گورنر بنایا. لوگوں نے آ کر حجاج کو بتلایا، پتر مدینہ کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، تیری دال نہیں گلے گی، تیری دال یہاں پر نہیں گلے گی. اس نے کہا وجہ؟ کہا کسی ایک نے بھی بدعا کر دی تو گیا. اس نے فوراً دعوت کر دی. کیا کر دی؟ دعوت کر دی. تمام بڑے بڑے بزرگوں کو بلایا اور ان کو حرام کا کھانا کھلا دیا. اس کے بعد واپس کر دیا. ٹھیک ہے، واپس کرنے کے بعد اب یہ چوڑا ہو کر کہنے لگا اب مجھے ان بزرگوں کی بد دعاؤں کا کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ میں نے ان کو حرام کا لقمہ کھلا دیا ہے. اور حرام کے لقمے کی نحوست یہ ہے اگر پیٹ میں ایک مرتبہ چلا جائے 40 دن تک اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. بولو ہم تو ماشاءاللہ. اب مجھے بتاؤ حلال کمائی والا شنواری پہ کھانا کھا سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، حلال کمائی والا شنواری پہ کھانا کھا سکتا ہے؟ یہ جو رات کو کھولے نا فیس بک پر ماشاءاللہ علاقے کے شہزادے رات کو جو سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں اور شنواری پہ کھانا، یہ حلال کا ہے تو پھر تو ہم تو یار پکے حرامی ہو گئے. اگر وہ حلال ہے تو نہیں سمجھ آ گئی. اگر حلال وہ ہے تو بات یہ ہے، بتلانے کا مقصد یہ ہماری ذمہ داری ہے میری جان. اس کو سمجھو، حرام حرام ہے، حرام حرام ہے. اس حرام کی لت کو ختم کرنے کے لیے سوچ بچار بھی کرنی ہے. اپنے دوستوں یاروں کو بتلانا ہے کہ میری جان یہ تو پیسہ دے تو رہا ہے، حساب دے پائے گا، حساب دے پائے گا. بولو ہم میں سے کوئی اس قابل ہے؟ خدا کی قسم اللہ سب کو لے کر جائے نا. باتیں کرنا بہت آسان ہے. کعبۃ اللہ کیا ہے؟ وہ سامنے جاؤ تو ٹانگیں یوں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، یوں یوں ٹانگنا. میں نے بڑے بڑے قاریوں کو دیکھا، حالانکہ ہمارا ایمان ہے نا کہ پیغمبر قبر کے اندر ہے. بڑے بڑے قاریوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم سرکار کو جا کر قرآن سنائیں گے. روزہ رسول کے سامنے جالیوں کے سامنے بیٹھ کر جب سرکار کو قرآن سنانا شروع کرتے ہیں، ایک آیت کے بعد دوسری آیت نہیں آتی، ڈر اور خوف کی وجہ سے. اس وقت جب یہ کنڈیشن ہے تو میدان محشر کے اندر کیا ہم جواب دے پائیں گے؟ بولو نہیں دے پائیں گے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مطلب اس وقت سے پہلے کہ جب ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے موت آئے، آج ہی کے دن اپنے قبلے کو درست کر لیا جائے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ